بمزيد الإصابة والصواب، والصلاة على النبي وأصحابه، والسلام على أبي حنيفة وإمام أحمد رضا خان وأحبابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أو كما قال الله تبارك وتعالى في محل آخر: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين بجاه سید المرسلین. حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ بعد نماز عشاء اور اب تک آپ نعت پاک اور تقریر سن رہے ہیں. ابھی حدیث حامد رضا آپ کے سامنے، آپ کا بچہ آپ کے سامنے بول رہا تھا. اعلان سر صاحب نہیں تھے کہ آپ اس کے بارے کچھ بیان کرتا. میں حاضر ہو گیا. پھر میرے بعد اب سب کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل شاعر حضرت علامہ نادر جمالی صاحب وہ آئیں گے، اور کانپور سے چل کر ایک بہترین شاعر حضرت علامہ محمد علی حسن صاحب، اور پھر کانپور ہی شہر کے رہنے والے، کانپور شہر کے مدرس وایا کشن گنج، وہاں کے مفتی محمد عارف حسین صاحب جو پچھلے سال آپ کے سامنے آئے تھے، ان کی تقریر مدلل و مفصل ہوگی. آپ اطمینان سے بیٹھیے. آپ یہاں جب تک بیٹھیں گے آپ کے وہ بیٹھنے کا ثواب ملتا رہے گا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر. حضرات، میں ویڈیو بنانے والوں سے کہوں گا جو لوگ موبائل لے کے ویڈیو بنا رہے ہیں، اکثر بچوں کے میں ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تقریر کو ویڈیو کر رہے ہیں. مسلمانوں، کیا ضرورت تھی اس کی؟ ارے ایک ویڈیو بن رہا ہے، یا اگر آپ لوگوں کو لینا ہے ان سے لے لیجئے گا. یہ تو شریعتاً یہ جائز بھی نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہیں اس دور میں. جب میں پڑھتا تھا، ایک کتاب ہے ہمارے یہاں قانون شریعت، اس کتاب میں جب میں پڑھا آثار قیامت کی نشانی، تو اس میں لکھا تھا کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا، گھروں میں سینما ہوگا. تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی آج سے 30 سال 35 سال 40 سال پہلے کہ گھروں میں ناچ گانا کیسے عام ہو جائے گا، سینما کیسے عام ہوگا. کیونکہ جو سینما دیکھنے جائیں گے وہیں ہوگا نا، گھر میں کیسے سینما آ جائے گا. لیکن میرے نبی نے جو فرما دیا، قیامت کی حالات کو میرے نبی نے فرما دیا تھا. آج ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے حافظ ہیں، بڑے بڑے سیٹھ ہیں، نیکوکار ہیں، نمازی ہیں، سب کے گھر میں بڑا بڑا موبائل ہے. آپ تقریر سن رہے ہیں موبائل میں، ہم جانتے ہیں کہ آپ غلط استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ جیسے ہی تقریر سنتے ہیں، جو لوگ موبائل چلاتے وہ دیکھتے ہوں گے اس میں ایک پرچار آ جاتا ہے، پرچار گانے کا آتا ہے. تو مجھے رسول ہاشمی کی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا. آج گھر گھر میں ناچ گانا ہے. مسلمانوں، امام حسین کی محفل میں آئے ہو، بس اطمینان سے امام حسین کے واقعات کو سنو، ان کے حالات کو سنو. انہوں نے اسلام کے لیے، آپ تک اسلام پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کیا کیا ستم انہوں نے برداشت کیا ہے، اس کو آپ برداشت کیجئے. آپ اس کو نعرہ رسالت
تیری شہادت اے حسین. نہیں سمجھ میں آ رہا نا. میں ہمارے پچھلے سال بھی یہ جملہ بولا تھا کہ ہمارے جماعت کے مقرر ہیں غلام ربانی جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، وہ جب پاکستان میں تقریر کر رہے تھے ایسے علاقے میں گئے تھے کہ جہاں لوگ اردو نہیں سمجھ پا رہے تھے، اردو نہیں سمجھ پا رہے تھے، لیکن امام حسین کا جب تذکرہ سنتا تھا تو وہاں کا ایک دیہاتی شخص زور زور سے نعرہ لگا رہا تھا. تو حضرت غلام ربانی پاکستانی نے کہا تھا کہ اے شخص تو اردو سمجھتا نہیں ہے، پھر تو نعرہ کیسے لگاتا ہے، کیا سمجھتا ہے، تو اتنے جوش میں آتا ہے. تو اس شخص نے کہا تھا، اس دیہاتی نے کہا تھا کہ اے غلام ربانی میں مانتا ہوں کہ آپ کی تقریر میں کما حق سمجھ نہیں پا رہا ہوں، آپ کی بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تھوڑا سمجھتا ہوں تھوڑا نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جب آپ حسین بولتے ہیں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میں نعرہ لگا دیتا ہوں. تو کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتے تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین. اور حال میرا کچھ بھی ہو، حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین. کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے حسین کے بارے میں، میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، احبہما، اے اللہ تو بھی محبت کر. یعنی میرے آقا اپنے نواسے کے لیے، اپنے ناتی کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. صرف اے اللہ میں محبت نہیں کرتا ہوں، میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تو بھی ان سے محبت کر. اب میرے رسول اللہ سے دعا کر رہے ہیں ناتی کے لیے کہ اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے. ان دونوں سے جو محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت کر. خدا کی قسم آپ لوگ جو یہاں آئے ہوئے ہیں یہ حسین کی محبت کی میں آئے ہوئے ہیں، تو شاعر فرماتا ہے کہ حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین. میرے دوستو میں تھوڑا بتا دوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. ادھر دیکھیں بہت اتار ہی رہا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. اگر اللہ چاہتا تو ہم کو گدھا بھی بنا سکتا تھا، آپ کو گدھا بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو گدھا نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا، کتا اور بلی نہیں بنایا، بلکہ انسان بنا کر بھیجا. اور انسان بنا کر حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں بھیجا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نہیں بھیجا، بلکہ ایسے نبی کی امتی بنا کر بھیجا جس کے زمانے کے لیے، جس نبی کی امتی بننے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اے اللہ ہمیں نبی بنا یا نہ بنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. موسیٰ نے کہا اے اللہ ہمیں نبی بنا یا نہ بنا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن تیرا جو آخری محبوب ہے، جو تیرا آخری نبی ہے، جس کی وجہ سے اے اللہ تو نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے تو نے آدم کو پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے تو نے آسمان کو پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے تو نے زمین کو پیدا کیا ہے، اے اللہ اس کی امتی میں ہم کو پیدا کر دے. جس نبی کی امتی بننے کے لیے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ تمنا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اسی نبی کی امتی میں پیدا کیا. کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا
کہ بنو اسرائیل 72 فرقے میں تقسیم ہوئی، ہماری امتی 73 فرقے میں تقسیم ہوگا، اور کلہم فی النار، سب کے سب 72 و 72 جہنمی ہوں گے الا فرقۃ واحدہ، لیکن ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنتی ہوگا۔ مسلمانوں، میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں، میں تجھے بشارت دے رہا ہوں، میں تیری ایمان کی، تمہیں امام حسین کی محبت کی وجہ سے میں تمہیں یہ مستحق دے رہا ہوں کہ تم اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہو کہ جس فرقے کا عقیدہ حضرت غوث اعظم کا جو عقیدہ ہے وہی فرقہ تمہارا بھی عقیدہ ہے، جو حضرت امام حسین کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ تمہارا بھی ہے، جو حضرت خواجہ اجمیری کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ تمہارا بھی ہے، جو عقیدہ رحمان پور والے کا ہے وہی عقیدہ تمہارا بھی ہے، جو عقیدہ پنڈوا شریف کا ہے وہی عقیدہ تمہارا بھی ہے، جو عقیدہ حضرت جبریل کا ہے وہی عقیدہ تمہارا بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، شہید اعظم کانفرنس زندہ باد۔ تو کتنے آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کا عقیدہ کسی ایرے غیرے کا عقیدہ نہیں ہے، کسی علوم کا عقیدہ نہیں ہے، پر علوم کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا عقیدہ ایسا ستھرا عقیدہ ہے کہ آپ کے عقیدے سے غوث اعظم کا عقیدہ ملتا ہے، آپ کے عقیدے سے حضرت صابر قریانی کا عقیدہ ملتا ہے، آپ کے عقیدے سے حضرت علاء الحق پنڈوی کا عقیدہ ملتا ہے۔ زیادہ مسلمانوں، حال میرا کچھ بھی ہو، اب شیخ کی تشریح سنیے، حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت حسین۔ اگر آپ کے دل میں حسین کی محبت ہے تو خدا کی قسم آپ حسین کی محبت ہی، جب اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ حسین سے محبت کر اور جو ان سے محبت کرتا ان سے بھی کر، جب اللہ اگر آپ سے محبت کرے تو خدا کی قسم آپ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کا واقعہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، ہم بھی بہت مرتبہ سنائے ہیں، ابھی جو کانپور سے چل کے مقرر آئے ان سے آپ سنیں گے۔ میں ایک واقعہ جو ہمارے جماعت کے بہترین مقرر تھے وہ انتقال فرما گئے ہیں، خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمت و رضوان نے ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے، بیان فرمایا تھا، وہ اپنی زبان میں بیان فرمایا ہے، میں اپنی زبان میں بیان کرتا ہوں، آپ لوگ توجہ سے سنیے۔ میرے آقا، بالکل میرے آقا سے سمجھتے ہیں محمد رسول اللہ۔ مسلمانوں، ابھی کہا نا کہ ہم ڈھول بجانے میں تو آگے، مگر یاد رکھو جو ہم جو کرتے ہیں یہاں سب ایک کا حساب لکھا جا رہا ہے۔ کلام اللہ عائشہ فرما رہا ہے یوم جن تحدث اخبارہا، زمین اس دن خبر بتائے گی۔ اب یہاں جو حرکتیں کر رہے ہو کل قیامت کے دن سب کا حساب دینا پڑے گا۔ دنیا کا ہر ایک دن تم سے یہ کہتا ہے ما من یوم من ایام دنیا، دنیا کا ہر ایک دن تجھے چیخ کر کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، یا ابن آدم ما تعمل فی شہید، کہ تم میرے اوپر جو بھی حرکتیں کرو گے میں تیرا گواہ بن جاؤں گا۔ آج تم دنیا میں لوگوں سے چھپا کر جو بھی کر رہے ہو، جانتے ہو زمین تجھے روزانہ کیا کہتی ہے؟ زمین تجھے کہتی ہے اے دنیا میں بسنے والوں، اے میرے اوپر ظلم کرنے، لوگوں پر ظلم کرنے والوں، لوگوں پر ظلم تو کر، اے میرے اوپر پیشاب کرنے والوں تو کر، اے میرے اوپر پیخانہ کرنے والوں تم کرو، اے میرے اوپر بلیک میلی کرنے والوں، اے میرے اوپر لوگ شراب پینے والوں کرو، لیکن یاد رکھ جب تیرے خاندان کے لوگ، جب تیرے رشتہ دار، جب تیرا بیٹا میرے پاس چھوڑ کے تجھے جائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کے میرے اندر تجھے ڈالے گا۔ یہ تو دعا میں پڑھ رہا ہوں نا،
پتہ نہیں تیرا بیٹا کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں تیرا بیٹا کس طرح کہے گا مولانا صاحب، مولانا اشرف حسین صاحب آپ ہی دعا پڑھ دیجیے. ارے باپ تیرا چچا تیرا بھائی تیرا، اور مولانا صاحب کو کہتا ہے کہ دعا پڑھتے رہیے. ارے اس کی دعا سے تیرے چچا کی بخشش ہوگی، اس کی دعا سے تیرے باپ کی بخشش ہوگی. تو یاد رکھ جب تیرا بیٹا تجھ کو میرے پاس چھوڑ کے جائے گا تو سن، میں تجھے ایسے دباؤں گی کہ دائیں پسلی بائیں چلی جائے گی اور بائیں پسلی دائیں چلی جائے گی. تو چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہاں یاد رکھ، تو میرے اوپر پیشاب کرتا ہے کر، میرے اوپر تو پخانہ کرتا ہے کر، لیکن جب تو میرے پاس آئے گا اور تیرے چہرے پہ سنت رسول ہوگا، تیرے پیشانی میں استغفار کے کھٹے ہوں گے، تیرے ہاتھوں میں وضو کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں گے، تو سن، میں تجھے اپنی گود میں ایسے اٹھا لوں گی جیسے کہ پچھلی ہوئی ماں اپنے بیٹے میں اٹھا لے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، رسول سے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، فیضان شہداء کربلا زندہ باد، حضرت علامہ جمیل اختر صاحب قبلہ زندہ باد. تو آپ اپنے کو سنبھالیے. صرف اس پر مجائی کہ اس نے ایسا کہا، اس نے کیا. ہاں تو میرے آقا نے ہی سمجھتے ہیں نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے حضرت حسین سے پوچھا، اے حسین انت اکبرو اور انا اکبرو، اے حسین تو بڑا ہے یا میں بڑا ہوں؟ کون بڑا؟ حسین سے پوچھا. اس محفل میں حضرت ابو بکر بھی ہے، حضرت عمر فاروق بھی ہے. اس محفل میں پوچھ رہے ہیں اے حسین تو بڑا یا میں بڑا؟ حضرت حسین نے کہا کہ نانا جان، ہر اعتبار سے تو آپ بڑے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے میں بڑا ہوں، ایک اعتبار سے میں بڑا ہوں. جانتے ہیں یہی سوال میں تھوڑے آپ کے عقیدے کو بھی مضبوط کر دوں کہ آپ کا عقیدہ جبریل کے عقیدے سے کیسے ملتا ہے، آپ کا عقیدہ صحابی کے عقیدے سے کیسے ملتا ہے. ایک مرتبہ میرے پیارے آقا کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے پوچھا، یا ان سے کسی نے پوچھا کہ اے عباس آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مشکل جملہ تو نہیں ہے نا. کہا کہ اے عباس آپ بڑے، کیونکہ حضرت عباس چچا تھے اور یہ بھتیجا ہوئے. کہا کہ آپ بڑے ہیں یا یہ بڑے ہیں؟ ہاں پوچھا کیوں تھا؟ عمر میں بڑے ہیں، عمر کی بات پوچھی تھی. لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ ہوا اکبر و انا اسنو، بڑے تو وہ ہیں، ہاں عمر میری زیادہ ہے. سمجھے کیا عقیدہ دیا، کیا عقیدہ انہوں نے دیا کہ بڑے وہ ہیں، ہاں میری عمر زیادہ ہے، یعنی فضیلت میں وہ بڑے ہیں، کمالت میں وہ بڑے ہیں، معجزہ میں وہ بڑے ہیں، ہاں میں ان سے پیدا پہلے ہو گیا ہوں. یہ کہہ کر لوگوں کے منہ پہ زوردار تھپڑ مار دیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا ہمارے بڑے بھائی ہیں یا ہم اپنے نبی سے عبادت میں پڑھ سکتے ہیں، کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے. ایسے عقیدے والوں کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے کہ نبی سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. حضرت عباس اگر یہ کہہ دیتے کہ ہاں میں بڑا ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عمر میں بڑے تھے، رشتے میں بھی بڑے تھے. لیکن جانتا تھا کہ 14 صدی کے مولانا اپنے دارالعلوم میں، اپنے نصرت الفقہ دارالعلوم میں، اپنے مدرسے میں بچوں کو یہی سمجھائیں گے کہ دیکھو حضرت عباس نے تو رسول اللہ سے کہا تھا اے رسول اللہ میں تم سے بڑا ہوں، اگر ہم بڑے کہتے تو اس میں فرق کیا ہے؟ اس لیے حضرت عباس نے ایسا جواب دے دیا کہ کوئی مطلب بھی اپنا کوئی مطلب نہ نکال سکے. تو کہا کہ آپ بڑے ہیں یا میں؟ تو کیا کہا کہ اے نانا جان، ہر اعتبار سے تو آپ بڑے ہیں مگر ایک اعتبار سے میں بڑا. جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے سنا کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا بول رہے ہیں. حضرت عمر فاروق جلال میں آ جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا
میرے رسول نے فرمایا, آپ کے نبی نے فرمایا کہ عمر جلال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے اس کو میں نے پڑھایا ہے. کس کو؟ حسین کو میں نے پڑھایا ہے. حسین میرے کاندھے پر سوار ہو کر گھوڑے کی طرح گیا ہے. حسین کو میں نے اپنی زبان چسایا ہے, اور جو میں نے زبان چسایا ہے اس میں کتنی تاثیر آئی ہے یہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو. سنا دوں زبان چسانے سے کتنا علم ہوتا ہے, سنا دوں ایک واقعہ. رامپور جانا ہوگا. آپ لوگ سوچیں گے یہاں جلسہ میں یہاں بلایا تھا مہیلا پچھم ٹولہ میں, آپ لوگ رامپور لے کے جا رہے تو یہاں جلسہ تو خالی ہو جائے گا. نہیں, آپ تصور میں رامپور چلیے. رامپور کی جامع مسجد, مراد آباد کے پاس رامپور ہے, رامپور کی جامع مسجد میں 29 شعبان کو مولانا صاحب پریشان ہو گئے. وہاں کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے جمال الدین صاحب, ان کے پاس گئے, کہا کہ حضور آج 29 شعبان ہے اور کوئی حافظ کا انتظام نہیں ہوا ہے. شام کو تراویح اگر چاند نکل آیا تو تراویح کیسے پڑھیں گے, کوئی حافظ کا انتظام نہیں ہوا. تو جمال الدین نے کہا کہ جاؤ آج چاند نہیں نکلے گا, اطمینان سے سو جاؤ. جا کے سو گئے. جا کے وہ نماز عشاء کی پڑھائی, چاند نہیں ہوا. لیکن عشاء کے بعد پھر اس کے دل میں خلش ہوئی, کرے آج تو نہیں ہوا تو کیا, کل تو ہونا ضروری ہے, کل تو 30 تاریخ ہے. پھر عشاء کی نماز پڑھ کے گئے, حضور آج تو مصیبت ٹل گئی, آج تو کام نکل گیا, لیکن کل کا کیا ہوگا. کہا کہ سنو, کل جو تم مسجد میں نماز پڑھ کے نکلو گے, صلاۃ و سلام پڑھ کے نکلو گے نا, تو سب سے پہلے تمہاری نظر جس پہ پڑے گی اس کو اٹھا کے لانا. کہا کہ ٹھیک ہے. صبح اٹھی, نماز پڑھائے, صلاۃ و سلام پڑھائے, اور جیسے ہی نکلتے ہیں باہر دیکھا کہ ایک پنڈت جی لوٹا لے کر کھران پر کر کھٹ کرتا ہوا چلا آ رہا ہے. ان کی نظر پڑ جاتی ہے. اب سوچا کہ حضور تو فرمائے کہ جس پہ نظر پڑے, تو یہ تو پنڈت جی ہے. لیکن بزرگان دین کی بات کو انہوں نے مانا. کہا کہ وہ پنڈت جی کا کیا, کہ جمال الاولیاء نے آپ کو بلایا ہے. کہا کہ مجھے, ارے وہ مولوی ہم پنڈت جی ہم سے کیا مطلب. کہا کہ نہیں, آپ کو بلایا ہے. آئے المختصر پنڈت جی آئے. کہا پنڈت جی آ گئے. کہا میں آ گیا. کیا بات ہے. کہا کہ پنڈت جی پریشانی ہو گئی ہے, آج 30 شعبان ہے, شام کو چاند نکلے گا, کوئی حافظ نہیں ملا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تراویح آپ پڑھا دیں. اللہ سمجھ رہے ہیں, پنڈت جی سے جمال الحق کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تراویح آپ پڑھا دیں. کہا کہ مولانا صاحب آپ کا دماغ گھوم گیا ہے, آپ رانچی سے تو نہیں آئے ہیں, ارے یہ آگرہ سے تو نہیں آئے ہیں, میں کیسے تراویح پڑھاؤں. ارے مجھے تو پہلا کلمہ بھی یاد نہیں ہے, یہ کلمہ آپ لوگوں کا کیا ہے. کہا جمال اللہ نے کہا کہ کلمہ اور قرآن یاد کرانے کی بات چھوڑو, تم سنانے کے لیے تیار ہو جاؤ, باقی انتظام ہم کر دیں گے. باقی انتظام ہم کر دیں گے. کہا کہ ٹھیک آپ کہتے ہیں تو میں سنا دوں گا. تاکہ پنڈت جی اپنے ہاتھوں کو میرے ہاتھوں میں دو, اپنا سینہ میرے سینے سے ملاؤ اور میری زبان کو چوسنے لگو. جب اس پنڈت جی نے زبان چوسنا شروع کیا, زبان چوستے چوستے حضرت جمال الحق نے کہا اے پنڈت جی کتنا پارا یاد ہوا. کہا کہ حضور ایک پارا یاد ہو گیا. کہا کہ اب پنڈت جی کتنا ہوا. کہا کہ 2 پارا یاد ہو گیا. 5 پارا یاد ہو گیا. 10 پارا یاد ہو گیا. کہا کہ حضور اب مجھے 30 پارا یاد ہو گیا ہے. تو میرے دوستو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے بزرگان دین جب رسول ہاشمی کے غلاموں ہزاروں غلاموں کے بعد کا یہ عالم ہے, اپنی زبان اگر پنڈت کو چسا دے وہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے. اس کی زبان کو حضرت حسین نے چسا ہو, اس کی زبان میں کتنی تاثیر ہوگی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان شہدائے کربلا, شاعر ہندوستان جناب نادر شمالی بناسی, شاعر اہل سنت جناب نور علی کانپوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. انٹرنیشنل شاعر حضرت نادر شمالی آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ آمد تیمم برخاست,
پانی آتا ہے تو تیمم ختم ہو جاتا ہے. بس بہت جلدی میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ غلاموں کی زبانوں کی یہ تاثیر, تو میرے حسین نے جب رسول کا زبان غصہ ہوگا اس میں کتنی تاثیر ہوئی ہوگی. تو میرے آقا نے کہا اے ابو بکر خاموش, اے عمر خاموش, علی کو بلا کے لاؤ. علی کو بلایا گیا, کہا کہ اے علی تیرے بیٹے سے میں نے ایک سوال کیا تھا, تیرا بیٹا کیا جواب دے رہا, اپنی کانوں پہ سنو. کون علی؟ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا, جس کا میں آقا اس کا علی آقا. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ایسے علم والے, ایسے دروازہ والے حضرت علی سے جب پوچھا گیا سامنے کہ حسین آپ بتا دے تیرا ابا آ گیا ہے, تو بڑا یا میں بڑا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ ہر اعتبار سے تو آپ بڑے ہیں, ایک اعتبار سے میں بڑا ہوں. حضرت علی طرف گئے تو میرے آقا نے کہا علی خاموش. ان کی ماں کا بولا, ان کی ماں کا نام, آپ لوگ ادھر والا بولے, ان کی ماں کا نام فاطمہ. زور سے بولی فاطمہ. وہ فاطمہ, وہ فاطمہ. میرے دوستو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے, اپنی بچیوں کا نام فاطمہ تو رکھتی ہے, اپنا نام فاطمہ چوائس کرتی ہے, زینب رکھتی ہے, لیکن ایک میری ماں بہنوں ذرا اپنے سوچو دل میں, وہ فاطمہ کہ جس نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی تھی, رب کائنات سے سوال کیا تھا اے رب کائنات جب سے مجھے عقل آئی ہے, جب سے مجھے شعور آیا ہے, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, اس وقت سے لے کر اب تک میرے جسم کو, میرے چہرے کو, میرے جسم کی بناوٹ کو حضرت علی کے علاوہ کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. اے اللہ تیرا جو فرشتہ جو روح نکالنے کے لیے آتا ہے, کیا نام ہے اس کا؟ سب ابھی لوگ میں بولیے, ادھر بھی بولنے دیجیے. ہاں آپ لوگ بھی بولیے. اے اللہ جو تیرا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آتا ہے وہ تو میرے لیے غیر محرم ہے, میرے جسم کو علی کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. اے اللہ اسرائیل تو میرے لیے غیر محرم, لہذا میری روح اسرائیل کے ذریعے قبض نہ کرانا, بلکہ اللہ میں خواہش کرتا ہوں, میں کرتی ہوں, میں تمنا کرتی ہوں, میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری روح کو اگر قبض کرنا ہے تو تو اپنے دست قدرت سے میری روح کو قبض کر, کسی کو بھیج نہیں. میرے ماں بہنوں ذرا سوچو کہ یہ تم کس کی باندھی ہو, اپنے آپ کو فاطمہ کی باندھی کہتے ہو. تیرا یہ حال کہ ہر دن صبح اٹھ کر ٹوٹو پکڑ کر, ہر دن صبح ٹیمپو پکڑ کر شاپنگ کے نام پر, دوائی کے نام پر, کپڑا خریدنے کے نام پر تم بازار میں گھومتے بھی نظر آتے ہو. کل فاطمہ الزہرا نے تم سے سوال کر لیا کہ میرے نام پر اپنے نام کو رکھنے والی ہو, اے میری باندھ اپنے آپ کو میری باندھی کہنے والی ہو, میرے جسم کو تو کسی نے نہیں دیکھا تھا, تم نے ایسا چل کیا کہ تم برسرے آرام برسرے بازار گھومتے ہوئے نظر آتے ہو. تم کو ہوش نہیں, تم کو شرم نہیں آتی. مجھے دوستوں میں ان کو کیا کروں, مجھے تو اپنے مردوں پر بھی میں ان کو دیکھتا ہوں تو ان کی خیریت ختم ہو گئی ہے. ان کے نظر کے سامنے, آپ کے نظر کے سامنے آپ کی جوان بیٹی جن سے باندھ کر, آپ کی جوان بیٹی بغیر سر پہ دوپٹہ رکھ کر, آپ کی جوان بیٹی سینے پہ بغیر کپڑا رکھ کر جن بن کر بازار جاتی ہے, سال ماری جاتی ہے, وہیں باپ کھڑا ہوا رہتا ہے, وہیں بیٹا کھڑا ہوا رہتا ہے, وہیں بھائی کھڑا ہوا رہتا ہے. ان کو کہنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ کون سے لباس میں جا رہے ہو, ارے تم فاطمہ کے ماننے والے ہو, ارے امام حسین کے ماننے والے ہو, ذرا پردہ کر کے باہر نکلا کرو. جانتے ہیں ایک عورت کئی آدمی کو جہنم میں لے جائے گی, کئی آدمی
पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। 4 आदमी को, बाप को, माँ को, शोहर को और बड़े भाई को। अगर आप लोग बाप हैं या बड़े भाई हैं या शोहर हैं या माँ हैं तो कान खोल करके सुन लो, तेरी बेटी की गलती की वजह से तुझको जहन्नम में जलना पड़ेगा। तेरी बेटी की वजह से तू अगर उसका भाई है तो भाई को वो जहन्नम में लेके जाएगी कि हम बाजार जा रहे थे, हम सालमारी जा रहे थे, हम मोबाइल में चीटिंग कर रहे थे, हम मोबाइल देख रहे थे, न मेरा बाप टोका है, न मेरी माँ टोकी है, न मेरा बड़ा भाई टोका है, न मेरा शोहर टोका है। और कितने हम तो औरत को क्या कहें, अगर तुम कंट्रोल में आ जाओ तो खुद कंट्रोल में आ जाएगी। बाहर दिल्ली कमा रहा है, शोहर और बीवी को टच मोबाइल दे दिया, टच मोबाइल। रात की तन्हाई में बैठकर आपकी बीवी टच मोबाइल देखती है, रात के सन्नाटे में रहकर आपकी घरवाली टच मोबाइल देखती है। जब देखते देखते बेकाबू हो जाती है तो किसी और के टच में आ जाती है। ये रोजाना भागते हुए औरतें हर गांव में देखिए, 1 महीने में चंद औरतों का वाकया होता है। और जानते हैं अब तो अफसोस नहीं होता, हाँ किसके साथ भागी तो फला के साथ। अब ये पूछना पड़ता है कि मुसलमान के साथ या हिंदू के साथ। ये गैर कौम के साथ भागने में भी हमारी और आपकी बेटी परहेज नहीं करती। ये सबसे खामी हम लोगों के अंदर है। मुसलमानों, इमाम हुसैन के महफिल में आए हो तो अपने आप को इमाम हुसैन के किरदार पे ढाल लो, ज़हरा के किरदार पे ढाल लो तो आपकी बेटी सुधर जाएगी, आपका खानदान सुधर जाएगा। जरा जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर। और मोहब्बत के साथ यकीनन इस्लाम के शार को समझिए और कानून इस्लाम को समझिए। जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, फैज़ाने शुहदाए करबला, सरज़मीने महिला जिंदाबाद। जब फातिमा के सामने हुसैन ने कहा तो फातिमा ने कहा कि अब्बाजान, हाँ वो मेरे रसूल ने फातिमा को क्या कहा, ए फातिमा तू जन्नत की हूर है। अभी जन्नत की हूर का बहुत तशरीह पर शायद हजरत आ चुके हैं। तो फातिमा ने क्या कहा कि अब्बाजान तो जन्नत में तो सबसे पहले मैं ही जाऊंगी। कहा कि नहीं बेटी फातिमा, तू जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि मदीने में एक औरत है जो तुझसे पहले जन्नत में जाएगी। तो फातिमा ने कहा, हाँ तो फातिमा ने कहा कि अब्बाजान कौन औरत है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कहा कि ठीक है जाओ, अली से इजाजत ले लो। अपने शोहर से इजाजत लेकर आज सालमारी जा रहे हैं रिश्तेदार किया। और अभी हमारे यहाँ क्या माहौल हुआ है, अगर किसी गुतनी का चचेरा फूफी का भाई मर गया, इतने लंबा रिश्ता, भाई का भाई हाँ मर गया, खाली खबर आनी चाहिए कि इंतकाल हो गया है। अरे सरहा को फोन करो, सलाम को फोन करो, टोटो लेके आ जाएगा, पूरा मोहल्ला सज जाता है। और जानते हैं अभी हम लोग कब्रिस्तान ही में हैं, इधर खाना जो पका सब चट के खत्म। ये मुसलमानों अपनी औरतों को संभालो, आप नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा। अब जो औरतें वहाँ कुछ नहीं कर सकती उनको क्यों भेजते हो, तुम जाओगे तो दुरूद पढ़ोगे, फातिहा पढ़ोगे, मिट्टी दोगे। अपनी औरतों को रोको। ये सिर्फ ये जलसा सुनने से कुछ नहीं होता, आपको उस पर अमल करना होगा। तो कहा कि बेटी फातिमा इजाजत लेके चलना। हजरत अली से इजाजत लेकर गए, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन, कहा कि मैं फातिमा, रसूल की बेटी फातिमा। बताओ, जिस घर में रसूल की बेटी पहुंचे उस घर की इज्जत, उस घर की अजमत, उस घर की फजीलत कितनी बढ़ जाती। लेकिन कहा क्या बात है, दरवाजा नहीं खोला। कहा क्या बात है, कहा कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। कहा कि नहीं, मैं आपसे नहीं मिल सकती क्योंकि मेरा शोहर बाहर गया हुआ है, मैंने उससे इजाजत नहीं ली है। कल आना, मैं इजाजत लेके रहूंगी, कल मुझसे मुलाकात करना। दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन गए, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन, कहा कि फातिमा बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह। दरवाजा खुलने वाला था कि अचानक पूछा
آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ میرا حسن بھی ہے. چھوٹا بچہ تھا نا, گود میں لے لیا. میرے ساتھ میرا حسن ہے. دروازہ بند کر دیا کہ میں نے اپنے شوہر سے اجازت لیا تھا تو صرف تمہارے لیے اجازت لیا تھا, میں نے حسن کے لیے اجازت نہیں لیا تھا. لہذا تم پھر دوسرے دن آنا, میں اپنے شوہر سے حسن کی بھی اجازت لے کے رہوں گا. دوسرے دن ہوا, وہ حضرت فاطمہ گئی. جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھلنے والا تھا, پوچھا کون؟ کہا کہ میرے ساتھ حسن بھی ہیں, حسین بھی ہے. پھر دروازہ بند کر دیا. کہا کہ نہیں, میں نہیں مل سکتی, میں تو حسن کے لیے اجازت لیا تھا. بہنوں تم سمجھو تم کیا کرتے ہو. تیرا حسن بھائی آ گیا, تیرا نندسی آ گیا. اتنی ہنسی مذاق, کتنی باتیں. شوہر منیاسی کاٹ رہا, کاٹنے دو, سوچ پریشانی میں ہونے دو. تیرا گتیا آ گیا ہے, تیرا نندسی آ گیا ہے, تیرا بھسور آ گیا ہے, اس سے اتنی گھل مل کے بات ہو رہی ہے. خدا کی قسم, جو تم مسکرا کر اپنے نندسی سے بات کرتے ہو, جو تم مسکرا کر اپنے گتیا سے بات کرتے ہو, مسکرا کر تم اپنے سن بھائی سے بات کرتے ہو, اگر وہ مسکرا کر تم اپنے شوہر سے بات کر لو گے, تیری دنیا بھی کم ہو جائے گی. رسول سے ہاتھ اٹھا کے نعرے رسالت یا رسول اللہ, زندہ باد, فیضان اسلام زندہ باد, قانون اسلام زندہ باد, فیضان قرآن زندہ باد. ابے تم کو جہاں مسکرانا تھا تو تم وہ مسکرا کے نہیں ہو. جس کو دیکھ کے ہنسنا تھا اس کو دیکھ کے ہنستے نہیں ہو. جس کو دیکھ کے تجھے پردہ کرنا تھا اس کے سامنے پلیٹ پہ پردہ آتی ہو اور اس سے گپ کرتی ہو. تو دوسرے دن تیسرے دن بھی بند کر دیا. جب تیسرے دن اپنے شوہر سے کہا کہ آج فاطمہ پھر حسن کو لے کے آئے, حسین کو لے کے آئی تھی, تو میں نے منع کر دیا. تو ان کے شوہر نے کہا کہ بے بیوی کیا کرتی ہو. ارے مجھے میں تمہیں پوری اجازت دیتی ہوں کہ رسول کے گھر سے جو بھی آئے ہر کوئی میرے گھر میں داخل ہو سکتا ہے. اجازت مل گئی. تیسرے دن جب آئے سب کو لے کے آئے, دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کا ہاتھوں کو بوسہ دیا کہ میرے ابا نے کہا ہے کہ تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گی, میں تجھے دیکھنا چاہتی تھی. کہا کہ اے بیوی, تیرے پاس کون سی عبادت ہے, تیرے پاس کون سی ریاضت ہے, تم کون سی عبادت کرتی ہو. کہا کہ میرے پاس عبادت کا ڈھیر نہیں ہے, نماز کا ڈھیر نہیں ہے. ہاں میں اپنے شوہر کی فرما بردار ہوں, میں اپنے شوہر کے حکم کے بغیر ایک قدم گھر سے باہر نہیں نکالتا. تو میرے آقا نے کہا بیٹی فاطمہ, جنت میں تو وہ پہلے جائے گی لیکن تمہاری خادمہ تمہاری نوکر بن کے جائے گی. تم جس سواری پر سوار ہوگے اس سواری کے نچیل, اس سواری کا باغدور اس کے ہاتھ میں ہوگا. آگے آگے وہ جائے گی, پیچھے پیچھے تم جاؤ. میرے آقا نے کہا میں بڑا ہوں یا تم بڑے ہو. سننا چاہیں گے جواب؟ نہیں, آپ لوگ بھی ایک سال سوچیے, ہم بھی ایک سال سوچتے ہیں. ارے سوال اس طرح سمجھ میں آ گیا نا, ایک ہی نظرانے میں سوال جواب دونوں سننا چاہتے ہیں. نہیں, جواب تو اگلے سال کے لیے رہنے دیجیے. پڑے دولت مولانا محمد بارک وسلم. تو حسین نے کہا, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, رہنے دیجیے. حضرت حسین نے کہا کہ نانا جان, جب آپ پوچھتے ہیں کہ میں کس اعتبار سے بڑا ہوں تو نانا جان ہر اعتبار سے تو بڑے آپ ہیں, لیکن ایک اعتبار ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے میں بڑا ہوں, اس لیے کہ میری ماں خاتون جنت ہے. میرے نانا آپ کی ماں خاتون جنت نہیں ہے. میرا باپ جنتی میرا باپ جو ہے شیر خدا ہے, آپ کا باپ شیر خدا نہیں ہے. میرا نانا تمام انبیاء کے سردار ہیں, آپ کا نانا انبیاء کے سردار نہیں ہے. اس اعتبار سے میرا درجہ بلند ہے, میں بڑا ہوں, پر ظاہر میں بڑا لگتا ہوں. پھر میرے آقا نے, پھر میرے حسین نے کہا اے نانا جان, یہ جو برتری آئی ہے, یہ جو فضیلت آئی ہے میری وجہ سے نہیں آئی ہے, یہ تو فضیلت آپ ہی کی وجہ سے آئی ہے. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.